بسم اللہ الرحمن الرحیم ثم خیار البکر یبطل بالسکوت ولا یبطل خیار الغلام ما لم یقل ردیت او یجئ منہ ما یعلم انہ ردن وکذالک الجاریۃ اذا دخل بها الزوج قبل البلوغ۔ پھر باقرہ کا اختیار بلوغ کی بات چل رہی ہے۔ پھر باقرہ کا اختیار بلوغ سکوت کی وجہ سے باطل ہو جاتا ہے۔ مثلاً نابالغی کی صورت میں شادی ہو گئی تو شادی ہو جانے ہی کی وجہ سے وہ باقرہ سیبہ نہیں بن جاتی ہے جب تک کہ اس کے ساتھ وطی نہ کی جائے۔ اگر نابالغی ہی میں جس شوہر سے شادی اس کی ہوئی اس نے وطی بھی کر لی اس سے تو اب سیبہ ہو جائے گی۔ تو وہی کہہ رہے ہیں کہ اگر نابالغہ کو خیار بلوغ ملا، باقرہ بھی ہے وہ، اور جس وقت بالغ ہو رہی ہے اس وقت بھی وہ باقرہ ہی ہے، اس وقت سیبہ ہو گئی، اس کا ذکر بعد والے مسئلے میں آئے گا۔ جس وقت نکاح ہوا اس وقت بھی باقرہ ہی ہے، اور جس وقت وہ بالغ ہو رہی ہے اس وقت بھی وہ باقرہ ہی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس نکاح کے سے لے کر کے اور بلوغ کی عمر کو پہنچنے کے بیچ میں اس کے شوہر نے اس سے وطی نہیں کی، قربت نہیں کی ہے، تو وہ باقرہ ہی ہے، اسے اختیار بلوغ ہے۔ تو وہ خیار بلوغ جس طریقے سے جب ابتدائے نکاح ہو رہا تھا، یہ تو نکاح ہو چکا ہے نا، یہ تو نکاح ہو چکا، اب نکاح پر باقی رہنے کا معاملہ ہے، باقی رہے یا اس سے الگ ہو جائے۔ کرے جس طریقے سے ابتدائے نکاح کے وقت اگر وہ باقرہ تھی مگر بالغہ تھی، جب نہ اجازت اس سے مانگی جائے گی، باقرہ تھی بالغہ تھی، تو ابتدائے نکاح کے وقت جب اس سے اجازت دی گئی تو اس وقت اس کی جانب سے اگر سکوت پایا گیا تو وہ رضا مانی جائے گی۔ تو اسی طریقے سے عقد ابتدائی نکاح تو نہیں ہے، اب اس کو استمرار نکاح کہہ سکتے ہیں۔ استمرار نکاح کے وقت اگر وہ بالغ ہوئی، اسے خیار تھا، مگر اس نے کیا کیا؟ سکوت اختیار کیا۔ جس مجلس میں بالغ ہوئی اسی مجلس میں اس نے سکوت اختیار کیا، تو یہ سکوت اختیار کرنا رضا مانا جائے گا۔ جیسے ابتدائے نکاح کے وقت سکوت جب اجازت طلب کی گئی تھی تو سکوت رضا مانا گیا تھا، اسی طریقے سے یہاں پر بھی سکوت رضا ہوگا، اور اس کا یہ اختیار آخر مجلس تک ممتد بھی نہیں ہوگا۔ جس مجلس میں وہ بالغ ہوئی، دو صورتیں یہاں پر ہیں، بالغ ہو اور اسے معلوم ہو کہ میرا نکاح ہوا ہے۔ یہ معلوم ہونا کوئی ضروری نہیں ہے کہ مجھے خیار بلوغ شریعت کی جانب سے ملا ہوا ہے، یہ ضروری نہیں ہے کہ اگر نہ معلوم ہو تو پیچھے آ چکا ہے، تو اسے معلوم بھی ہو اور وہ بالغ بھی ہوئی ہو۔ اور اگر بالغ تو آج ہوئی مگر اسے اپنے نکاح کا علم نہیں، تو جس مجلس میں اسے نکاح کا علم ہوگا اس مجلس کا اعتبار کیا جائے گا، کیونکہ بغیر علم نکاح کے بالغ ہو جانا یہ کافی نہیں ہے خیار بلوغ کو استعمال کرنے کے لیے۔ کہاں تصرف کرے گی وہ؟ تصرف کا تو حق اسے ملا، مگر محل تصرف کہاں یہاں پر ہے جب معلوم ہی نہیں اسے ہے۔ تو اس لیے جس مجلس میں وہ بالغ ہوئی اور پہلے سے اپنے نکاح کا علم اسے ہے، اسی مجلس میں یا تو وہ کیا کرے، رد کر دے، یا یہ کہ اگر سکوت اس نے اختیار کیا تو وہ سکوت رضا مانا جائے گا، اور رد کرنے کا اختیار مجلس کے آخر تک ممتد نہیں رہے گا۔ جیسے آپ کی یہ گھنٹی پہلی ہے، یہ پوری گھنٹی آپ کی کیا ہوگی؟ ایک مجلس بن سکتی ہے، یہ پوری گھنٹی 50 منٹ کی یا 1 گھنٹے کی، یہ پوری ایک مجلس میں، تو آپ برابر یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، اس کے بعد ہی آپ نکل کر کے وہاں جا سکتے ہیں۔
تو مجلس کے ابتدا میں اس بالغ ہوئی تو اب مجلس کے اختتام تک یہ اختیار باقی نہیں رہے گا، اسی وقت بلا توقف ہو وہ یا تو رد کرنا ہے تو رد کر دے، اور اگر اسی وقت بلا توقف اس نے سکوت اختیار کیا تو جیسے سکوت اختیار کیا وہ کیا ہو جائے گی، وہ اس کا اختیار باطل ہو جائے گا۔ اب سوال آپ کر سکتے ہیں کہ اگر وہ بالغ ہوئی ایسی جگہ کہ جہاں پر کوئی ہے نہیں کہ جس کے سامنے اپنے نکاح کو رد کرے، وہ بھائی کیسے وہ کرے گی؟ تو دعویٰ ہی تو صرف رہ جائے گا، ہاں میں نے اسی وقت کر دیا تھا، تو مانا کیسے جائے گا؟ تو دو گواہوں کو نہ پائے وہ ایسی جگہ پر وہ بالغ ہوئی، تو ایسی صورت میں کیا کرے؟ یا رات میں سو رہی ہے، سونے کا وقت ہے، تو اس وقت دم دیکھا اس نے اور بالغ ہوئی، تو اس وقت کیا کرے گی؟ تو اس ایسی صورتحال کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو اختیار کر لے، یعنی یہ طے کر لے اپنے دل میں کہ میں نے اپنے آپ کو اختیار کیا، یعنی نکاح کو ختم کر دیا، فسخ کر دیا۔ پھر جیسی ہی صبح ہو دو گواہوں کے سامنے وہ اپنے اس فسخ کا اقرار کرے اور بتا دے دیکھو تم دونوں گواہ ہو جاؤ اور میں بالغ ہوئی اس وقت، اس لیے میں اپنے اختیار کو استعمال کرتے ہوئے نکاح کو فسخ کرتی۔ چلیے کہہ رہے ثم خیار البکر یبطل بالسکوت، پھر باکرہ کا اختیار بلوغ سکوت سے باطل ہو جاتا ہے، چونکہ سکوت رضا ہے اور یہ اختیار کس کے لیے ملا ہے؟ عدم رضا کے لیے۔ کس بات کا اختیار اسے ملا ہے؟ عدم رضا کے لیے، چاہے تو عدم رضا وہ ظاہر کر دے، اور اس کا سکوت رضا مانا جاتا ہے، تو عدم رضا اور رضا یہ دونوں جمع تو ہو نہیں سکتے ہیں۔ جب سکوت رضا ہے تو پھر عدم رضا کہاں باقی رہ جائے گی؟ ولا یبطل خیار الغلام ما لم یقل رضیت او یجی، یہ مجزوم ہے، اسی یقل کے اوپر عطف ہے۔ اور لڑکے کا اختیار، لڑکا جو نابالغ تھا اسے خیار البلوغ ملتا ہے، تو اس لڑکے کا خیار بلوغ نہیں باطل ہوگا جب تک کہ وہ اپنی زبان سے نہ کہہ دے کہ میں راضی ہوا اس نکاح پر، یا یہ کہ اس کی جانب سے کوئی ایسی چیز آ جائے، صادر ہو جائے، کوئی ایسا عمل کہ یعلم انہ ردن، جو اس بات کو بتائے کہ یہ تو رضامندی ہے اس کی جانب سے، جیسے اس کو بوسہ لے لیا، اس کو قریب کر لیا، یا کہ اسے مہر ابھی تک نہیں دیا تھا، مہر اس نے دے دیا، کوئی بھی ایسی چیز پا لی جائے۔ وَكَذَلِكَ الْجَارِيَةُ إِذَا دَخَلَ بِهَا الزَّوْجُ قَبْلَ الْبُلُوغِ، اور اسی طریقے سے، کس کی طریقے سے؟ لڑکے کی طریقے سے۔ لڑکے کا سکوت رضا نہیں مانا جاتا ہے، اسی طریقے سے وہ لڑکی، یہ غلام کے مقابلے میں جاری آیا ہے، بادی نہیں، لڑکی، وہ لڑکی جب کہ شوہر نے بلوغ سے پہلے اس سے دخول کیا ہو تو اب وہ سیبہ ہو گئی، تو اس کا بھی حکم یہی ہے کہ سکوت رضا نہیں ہوگا اور اس کا یہ خیار باطل نہیں ہوگا جب تک کہ وہ زبان سے کہہ نہ دے کہ میں راضی ہوں، یا کہ اس کی جانب سے کوئی ایسی چیز پا لی جائے کہ جس سے رضامندی سمجھ میں آئے۔ اعتباراً لہذہ الحالت باعتبار بحال ابتدائی نکاح، اس حالت کا قیاس ابتدائی نکاح کی حالت پر کرتے ہوئے، جیسے ابتدائی نکاح کے وقت اگر کوئی سیبہ ہے تو آپ نے اجازت اس سے طلب کی تو خاموش رہنا رضامندی نہیں ہے جب تک کہ زبان سے نہ کہہ دے کہ ہاں میں راضی ہوں، یا کوئی ایسا عمل نہ پایا جائے۔ اسی طریقے سے لڑکے کا بھی معاملہ ہے کہ لڑکے سے اگرچہ اس سے پہلے اس کی شادی ودی نہیں ہوئی ہے، اس کے یہاں سیبہ باکرہ کا اصطلاح چلتی نہیں ہے، تو اس کی جانب سے بھی جب تک کہ وہ زبان سے کہہ نہ دے یا کوئی عمل نہ پایا جائے، تو جیسے ابتدائی نکاح میں تھا اسی طریقے سے بیچ نکاح میں بھی ہوگا۔ پھر وہ خیار البلوغ فی حق البکر لا یمتد الی آخر المجلس، پہلے تو یہ رہی بات کہ سکوت رضا ہے، کہہ رہے ہیں کہ یہ کب تک وہ رد کر سکتی؟ جب تک کہ رد نہ کر دے، رد کر دے تو فسخ ہو جائے گا، تو کب تک اسے رد کرنے کا اختیار ہے؟ بھائی ابھی بالغ ہوئی، فوراً وہ خاموش رہی، 1 گھنٹے کے بعد وہ کہہ رہی ہے اسی مجلس کے اندر، تو اسی کو کہہ رہے کہ اور باکرہ کے حق میں خیار بلوغ یہ آخر مجلس تک ممتد نہیں ہوتا ہے،
کہ مجلس کے آخر تک ممتد ہو نہیں، اسی وقت بہار شریعت میں لکھا کہ اگر اس نے توقف کیا تھوڑی دیر کے لیے بھی تو اس کا وہ سکوت اتنی دیر کے لیے یہ رضا ہو جائے گا۔ ولا یبطلو، اس لیے بتایا کہ اگر کہیں ایسی جگہ ہے جہاں پر وہ ظاہر نہیں کر سکتی ہے تو خود اپنے آپ کو یوں ہی اختیار کر لے اور پھر جیسے دو گواہ ملے اور ان کے سامنے اس بات کا اظہار کر دے۔ ولا یبطل بالقیام فی حق السیب والغلام، اور سیبہ اور لڑکے کے حق میں یہ خیار بلوغ مجلس سے کھڑے ہو جانے کی وجہ سے باطل نہیں ہوتا ہے، یعنی کہہ لیجئے کہ یہ افراط اور تفریط ہے، ایک جانب تفریط ہے ایک جانب افراط ہے، کہ باقرہ کے حق میں تو مجلس کے اخیر تک ممتد نہیں ہو رہا ہے فوراً، اور باقرہ کے علاوہ سیبہ اور لڑکے کے حق میں کیا ہے، مجلس تو مجلس کتنی مجلسیں برخاست ہوتی رہیں جب تک کہ اس کی جانب سے اظہار نہ ہو جائے رضامندی کا، تب تک جو ہے اسے اختیار رہے گا۔ لأنہ ما ثبت بإثبات الزوج، اس لیے کہ دیکھیے اب ایک ہے خیار عتق اور ایک ہے شوہر کی جانب سے خیار۔ یہ کیا تھا؟ خیار بلوغ، یہ قدرتی طور پر ہے، بالغ ہونا کسی کے اس سے عمل سے تھوڑی ہے، قدرتی طور پر ہے۔ اس کے برمقابل کیا آتا ہے؟ خود جو ہے خیار عتق، یہ کس کی جانب سے ہوتا ہے؟ یہ آقا کی جانب سے ہوتا ہے کہ وہی آزاد کرے گا، آزاد کرنے کے اوپر خیار موقوف ہے، آزاد کرنے کا مطلب کیا ہوا، اسے خیار مل رہا ہے۔ اسی طریقے سے میاں بیوی ہیں تو شوہر نے بیوی کو اختیار دے دیا، یعنی سمپل شادی ہوئی ہے، اس میں کوئی اس طرح کی بات نہیں ہے، آرام سے زندگی گزار رہے ہیں۔ اب اس نے شوہر نے کیا کیا، بیوی کو اختیار دے دیا کہ تم چاہو تو اپنے آپ کو اختیار کر لو اور چاہو تو نکاح کو باقی رکھو، یعنی چاہو تو طلاق لے لو اور چاہو تو نکاح کو باقی رکھو۔ تو اب دیکھیے ان دونوں میں، خیار عتق میں اور خیار مخیرہ میں، اس کو کیا کہیں گے، خیار مخیرہ، خیار مفوضہ، تو ان دونوں میں جو اختیار مل رہا ہے اس مادی بیوی کو یا ایک ویسی بیوی کو جسے اختیار دیا ہے، یہ ایک بندے کی جانب سے ہو رہا ہے، یہ ایک بندے کی جانب سے کہ ثابت کرنے کی وجہ سے ثابت ہو رہا ہے، اور اس طرح سے جب اختیار ثابت ہو تو وہ مجلس تک برقرار رہتا ہے، مجلس کے آگے نہیں جاتا ہے۔ کہاں تک رہتا ہے؟ مجلس تک ہی رہتا، ماورائے مجلس تک نہیں پہنچ پاتا ہے۔ اور یہ والا اگر ایسا نہ ہو، کسی کے ثابت کرنے سے، شوہر کے ثابت کرنے سے ثابت نہ ہوا ہو، تو پھر ایسی صورت میں مجلس کے آگے تک بھی ممتد ہوگا۔ کہاں تک؟ مجلس کے آگے تک ممتد ہوگا۔ اب معاملہ یہ کہ یہ عدم رضا کی بات ہے، کہ اختیار کس بات کا ہے؟ عدم رضا کا، کہ چاہے تو وہ اپنی عدم رضا ظاہر کر دے۔ اب معاملہ ہے کہ عدم رضا اور رضا یہ دونوں جمع نہیں ہو سکتے ہیں، باقرہ ہے تو اس کا خاموش رہ جانا رضا ہے۔ اب جب رضا ہو گئی تو عدم رضا کا کیا مطلب؟ اور لڑکا ہے یا سیبہ ہے تو اس میں ابھی بھی عدم رضا کا اختیار ہے جب تک کہ رضا نہ پالی جائے، اور خاموش رہنا یہ رضا نہیں ہے، خاموش رہنا یہ رضا نہیں ہے، اس لیے جب تک چلے گا جب تک وہ باقی رہے گا اختیار۔ کہہ رہے لأنہ ما ثبت بإثبات الزوج، ان دونوں کا اختیار کیا ہے؟ مجلس سے کھڑے ہو جانے سے باطل نہیں ہو جاتا ہے کہ مجلس ہی تک رہے۔ کہہ رہے لأنہ ما ثبت بإثبات الزوج، اس لیے کہ یہ خیار بلوغ ان دونوں کے حق میں، شوہر یا کسی کے بھی حق میں، یہ خیار بلوغ شوہر کے ثابت کرنے سے ثابت نہیں ہوا ہے کہ شوہر نے مالک بنایا ہو کہ تم اپنے آپ کو اختیار کر سکتی ہو، چاہو تو جدا ہو جاؤ، چاہو تو میرے ساتھ رہو، ایسا نہیں ہوا ہے۔ بلکہ کس وجہ سے ہوا؟ بل لتوہم الخلل، بلکہ خلل کے وہم ہونے کی وجہ سے ہے یہ کہ اس بات کا وہم ہے کہ قصور شفقت کی وجہ سے مصلحت نکاح کی پوری رعایت اس کے ولی نے نہ کی ہو، جس نے نکاح کیا ہے۔ تو ایک وہم ہے
اسی وہم کی وجہ سے ہو بھی سکتا ہے کہ خلل واقعی پیدا ہوا ہو، تو اسی توہم خلل کی وجہ سے یہ ہے۔ فَإِنَّمَا يَبْطُلُ بِالرِّضَاءِ، تو یہ باطل ہو جائے گا رضا سے۔ کیسے باطل ہوگا؟ رضا سے باطل ہوگا، جب تک کہ رضا مندی نہ ہو یہ اختیار رہے گا۔ غیر ان سکوت الرضا سکوت البکر رضن بخلاف خیار العتق، مگر یہ کہ باقرہ کا سکوت ہی رضا ہے، تو ساکت ہو جانے سے اس کا خیار باطل ہو گیا، رضامندی ہو گئی، برخلاف خیار عتق کے۔ خیار عتق کے کہ خیار عتق جو ہوتا ہے یہ توہم خلل کی وجہ سے نہیں بلکہ آقا کے ثابت کرنے سے ہوتا ہے۔ آقا نے اسے آزاد کیا جب نہ اختیار ملا اسے، لأنہ ثبت باثبات المولا، کیونکہ یہ خیار عتق آقا کے ثابت کرنے سے ثابت ہوا ہے، اور وہ ہے کیا ثابت کرنا اس کی جانب سے؟ وہو العتاق، اور وہ اس کی جانب سے آزاد کرنا ہے۔ فیعتبر فیہ المجلس، لہذا اس خیار میں یعنی خیار عتق میں مجلس کا اعتبار کیا جائے گا۔ مجلسی جب کسی بندے کی جانب سے اختیار دیا جائے، تفویض کیا جائے، تو وہ مجلس تک برقرار رہتا ہے۔ کما فی خیار المخیرت، جیسا کہ وہ اس بیوی کے اختیار میں جسے طلاق کا اختیار دیا گیا ہو، المخیرہ یعنی وہ بیوی جسے طلاق کا اختیار دیا گیا ہو۔ آسان سمپل شادی ہے، شوہر نے اپنی بیوی کو کہا کہ میں تمہیں اختیار دیتا ہوں، چاہو تو تم نکاح کو باقی رکھو اور چاہو تو تم طلاق لے لو۔ تو وہاں پر کیا ہوگا؟ ایسی ہوگا جیسے خیار عتق ہے، کہ خیار عتق بھی ایک بندے کی جانب سے یعنی آقا کی جانب سے ثابت کرنے سے ثابت ہوا ہے، اسی طریقے سے مخیرہ کے اندر جو خیار طلاق ہے، کیا ہے؟ طلاق دینے کا اختیار، وہ کس کی جانب سے ثابت ہوا ہے؟ کسی اور چیز کی وجہ سے نہیں بلکہ مستقل طور پر شوہر کے سپرد کرنے سے، مالک بنانے سے ہوا ہے۔ تو جب اس طریقے سے کسی بندے کی جانب سے ثابت کرنے سے ثابت ہو تو وہ اختیار اسی مجلس تک رہتا ہے، جس مجلس میں اس نے کہا اسی مجلس تک رہے گا، چاہے تو اختیار کرے چاہے تو ختم۔ مجلس ختم ہوگی، کچھ بھی اس نے استعمال نہیں کیا تو وہ ختم ہو جائے گا۔ جیسے خرید و فروخت ہے، خرید و فروخت ہے، ہم نے کیا کیا؟ ایجاب کیا کہ میں نے یہ سامان آپ سے بیچا، میں نے یہ سامان آپ سے بیچا، تو اب آپ کو اختیار ہے، آپ کو اختیار ہے، چاہے تو آپ اسے خرید لیں اور چاہے تو اسے آپ رد کر دیں، اور یہ اختیار آپ کو کب تک رہے گا؟ اسی مجلس تک رہے گا جس مجلس میں ہماری جانب سے ایجاب ہوا ہے۔ اب آپ نے اختیار نہیں کیا، اٹھ کے چلے گئے باہر، اور اس کے بعد پھر جو ہے کہہ رہے کہ جو آپ نے کہا تھا نا ٹھیک ہے میں نے خرید لیا، تو اب صحیح نہیں ہوگا، اب پھر میں کہوں گا ٹھیک ہاں میں نے بیچ لیا، تب ایجاب و قبول ہوگا۔ ثم الفرقۃ بخیار البلوغ لیس بطلاق۔ اب دیکھیے ایک دوسرا فرق ہو رہا ہے، ایک ہے مخیرہ کا اختیار، ایک ہے مخیرہ کا اختیار، اور ایک ہے خیار بلوغ کی وجہ سے اختیار کرنا اپنے آپ کو، تو دونوں میں فرق ہے۔ مخیرہ میں کیا ہوتا ہے؟ شوہر جس طلاق کا مالک تھا اسی طلاق کو اپنی بیوی کے سپرد کر دیا، چاہو تو تم لے لو اور چاہو تو برقرار رکھو۔ تو اب اگر وہ لے گی تو کیا ہوگی؟ یہ جدائی کیا کہلائے گی؟ طلاق کہلائے گی، کیونکہ طلاق ہی کا یہ مالک تھا اور طلاق ہی کا اس سے اپنی بیوی کو مالک بنایا ہے۔ اگر وہ اختیار کرتی تو کیا اختیار کرنا کہا جائے گا؟ صرف جدائی نہیں، وہ جدائی جو طلاق کی شکل میں ہو۔ اور یہاں پر معاملہ کیا ہے؟ خیار بلوغ میں ایسا نہیں ہے، خیار بلوغ میں ایسا نہیں ہے، بلکہ اس میں چونکہ توہم خلل کی وجہ سے اس نکاح کو فسخ کرنے کا اختیار ہے، تو اس وجہ سے یہ فرقت جو ہوگی وہ طلاق نہیں ہوگی، کیونکہ اگر اسے آپ طلاق مانیں تو یہ فرقت جہاں لڑکے کی جانب سے ہوتی ہے وہیں پر لڑکی کی جانب سے بھی ہوتی ہے۔ یہ جدائی جہاں پر لڑکے کی جانب سے ہوتی ہے تو لڑکے کی جانب سے تو ٹھیک ہے، آپ کہہ سکتے ہیں کہ لڑکے نے جدائی کر دی یعنی طلاق دے دیا، ہاں، اور لڑکی کی جانب سے اگر ہوگی تب
وہاں پر اگر یہ چیز پائی جائے کہ لڑکی نے بالغ ہوئی اور اس نے اختیار کیا کہ نہیں میں اسے ختم کرتی ہوں، تو کیا لڑکی کو بھی اختیار رہتا ہے طلاق کا؟ لڑکی کو تو اختیار نہیں رہتا، مگر جدائی کا اختیار ہے۔ اس وجہ سے یہ جدائی جو خیار بلوغ کی وجہ سے ہوتی ہے، یہ جدائی طلاق نہیں ہوگی۔ پھر فرق کیا ہوگا؟ جدائی تو ہو ہی رہی ہے نا، چاہے طلاق ہو چاہے بغیر طلاق کے ہو، فرق کہاں ظاہر ہوگا؟ اس کا فرق اس طور پر ظاہر ہوگا کہ اب اگر طلاق اسے مان لیا جائے، جیسے مخیرہ میں طلاق جب مان لیا جائے گا تو ایسی صورت میں بعد میں جب وہ دونوں نکاح کریں گے تو ایک طلاق ہو گئی، اب 2 ہی طلاق کا وہ مالک رہے گا، 3 طلاق کا مالک نہیں رہے گا۔ اور جب صرف جدائی مانی جائے، طلاق نہ مانی جائے، تو پھر دوبارہ جب کبھی یہ دونوں نکاح کریں گے تو 3 طلاق کے مالک رہیں گے۔ یہاں فرق ظاہر ہوگا، ورنہ جدائی تو جدائی ہے، یہاں پر بھی الگ وہاں پر بھی الگ۔ کہ ثم الفرقۃ بخیار البلوغ، پھر خیار بلوغ کی وجہ سے جدائی لیس بطلاق، یہ طلاق نہیں ہے۔ لأنها تصح من الانثى، اس لیے کہ یہ جدائی تو مؤنث کی جانب سے بھی صحیح ہے، اسے بھی تو خیار بلوغ ملتا ہے، جبکہ وہ طلاق ولا طلاق الیہا، جبکہ طلاق اس کے سپرد نہیں ہے، شریعت نے اس کے سپرد طلاق نہیں کی ہے۔ دوبارہ نکاح کرنے سے تو تینوں طلاق واپس آ جاتے ہیں، تینوں طلاق واپس آ جاتے ہیں۔ کب دوبارہ نکاح کرتے ہیں؟ دوبارہ نکاح کرنے سے جتنے طلاق کا مالک تھا تینوں کا مالک ہو جاتا ہے پھر سے۔ نہیں، کس صورت میں الگ ہوا تھا یہ دیکھنا پڑے گا نا، کس صورت میں وہ الگ ہوا تھا، 3 طلاق دینے کے بعد ہوا تھا یا ایک طلاق سے ہوا تھا۔ چلیے تو کہہ رہے کہ لینا تصیح، اس لیے کہ یہ فرقت مؤنث کی جانب سے بھی صحیح ہے، یہاں پر بھی رہتا تو اور زیادہ واضح رہتا، کیونکہ مذکر کی جانب سے صحیح ہے، مؤنث کی جانب سے بھی صحیح ہے، اور اگر اسے طلاق مانا جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مؤنث کی جانب سے بھی طلاق ہوتی ہے، حالانکہ ولا طلاق الیہا، جبکہ مؤنث کے سپرد طلاق نہیں ہے۔ وقضا بخیار العتق، اور اسی طریقے سے خیار عتق کی وجہ سے بھی، لما بینا، اسی وجہ سے جو ہم نے بیان کیا ہے مطلب کہ خیار عتق ہے تو خیار عتق کسے ملتا ہے؟ مؤنث کو ملتا، باندی کو، یہی نا ہے، خیار عتق باندی کو ملتا ہے، کیونکہ اسی کے اوپر ضرر ہوتا ہے، غلام کے اوپر ضرر نہیں ہوگا خیار عتق یہ آزاد ہونے کی صورت میں، نہیں، یہ جب آزاد ہوتی ہے تو ضرر اس کے اوپر ہوتا ہے، اس لیے اس مؤنث کو خیار عتق ملتا ہے۔ تو کہہ رہے ہیں کہ خیار عتق اگر ہو تو خیار عتق کی صورت میں اگر وہ نکاح کو ختم کر دے تو یہ بھی کیا فرقت کیا کہلائے گی؟ طلاق نہیں، بلکہ یہ فرقت فسخ کہلائے گی بغیر طلاق کے۔ دلیل کیا ہے؟ لما بینا، اسی دلیل کی وجہ سے جو ہم نے بیان کیا۔ کون سی دلیل؟ وہی کیا کہا کہ بھائی اگر اسے طلاق مانتے ہیں تو طلاق کہیں مؤنث کی جانب سے تھوڑی ہوتی ہے، جبکہ یہ مؤنث کی جانب سے بھی صحیح ہے۔ تو اوپر والے اور ان دونوں میں جانتے کیا فرق ہے؟ اوپر والے میں یہ کہا جائے گا کیونکہ یہ فرقت مؤنث کی جانب سے بھی صحیح ہے، اور نیچے والے میں کیا کہیں گے؟ کیونکہ یہ فرقت مؤنث کی جانب سے ہی صحیح ہے۔ غلام کی جانب سے نہیں نا ہے، غلام کا نکاح آقا نے کر دیا پھر آزاد کر دیا تو خیار عتق سے ملتا نہیں ہے، خیار عتق کس کو ملتا ہے؟ باندی کو ملتا ہے۔ تو اس لیے اس میں کیا کہیں گے آپ؟ کیونکہ یہ جدائی مؤنث کی جانب سے ہی صحیح ہے، اور اوپر والی جدائی کیا تھی؟ مؤنث اور مذکر دونوں کی جانب سے صحیح تھی۔ چلیے، بخلاف المخیرت، برخلاف مخیرہ کے، کہ جسے شوہر نے طلاق کا اختیار دے دیا ہو، لأن، تو اس صورت میں کیا طلاق مانی جائے گی؟ کیوں؟ لأن الزوج هو الذی ملکها وهو مالک للطلاق، اس لیے کہ شوہر ہی نے اسے مالک بنایا ہے طلاق کا، اور وہ طلاق کا مالک تھا، طلاق کا مالک تھا اور طلاق ہی کا اس نے مالک بنایا، اسی کو اختیار کرے گی تو طلاق واقع ہوگی۔ وَإِن مَاتَ أَحَدُهُمَا قَبْلَ الْبُلُوغِ وَرِثَهُ الْآخَرُ، اب دیکھیے، اب یہاں پر یہ مسئلہ ہے
کہ بلوغ سے پہلے ہی ولی نے نکاح کر دیا ہے، ولی اقرب نے یا ولی ابعد نے، ولی اقرب نے کر دیا تب تو لازم ہی ہو گیا تھا، ولی اقرب نے کر دیا تھا، باپ دادا نے یا بیٹے نے، جب تو لازم ہو گیا تھا. لیکن ولی ابعد نے اگر کیا تب یہ مسئلہ ہے کہ بعد میں اسے خیار بلوغ ملے گا، کیونکہ توہم خلل ہے، اس کی تلافی کے لیے اسے خیار ملتا ہے. تو اب اگر ولی ابعد نے نکاح کر دیا اور دونوں نابالغ ہیں اور نابالغی کی صورت میں ہی ان میں سے کوئی ایک انتقال کر گیا، کوئی ایک انتقال کر گیا، تو اب مسئلہ یہ آئے گا کہ آیا ان دونوں کا رشتہ آپس میں بیاہ بیوی مانا جائے انتقال کے وقت یا نہ مانا جائے، کیونکہ بلوغ کے وقت انہیں اختیار تھا، ابھی بلوغ کی عمر کو نہیں پہنچے، اختیار تھا انہیں. تو اب آیا اگر زوجین زوجیت کا رشتہ مانتے ہیں تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ میاں کا انتقال ہوا یا بیوی کا انتقال ہوا ہے، تو پھر مسئلہ وراثت کی روح سے جو اس کا حق بنتا ہے اس حساب سے اسے ملے گا. تو اسی کو کہہ رہے ہیں کہ ہاں یہاں ہوتا ہے بلوغ سے پہلے انتقال کرے، یعنی ابھی خیار بلوغ ملا ہی نہیں تھا جب بھی وارث ہوگا، اور اگر بلوغ کے بعد انتقال کرے اور گواہوں کے سامنے اس نے اقرار بھی کر لیا کہ ہاں میں نے جدائی کر دی، مجھے رشتہ پسند نہیں ہے، لیکن چونکہ اس میں قضائے قاضی کی بھی شرط ہے، ابھی قضائے قاضی نہیں ہوا ہے، اتنے میں انتقال ہو گیا، کیونکہ جب تک قضائے قاضی نہیں ہوگا جب تک یہ نکاح بدستور باقی رہے گا. یہاں تک باقی رہے گا کہ اگر وہ شوہر چاہے تو اس سے وطئی بھی کر سکتا ہے جب تک تفریق نہ کر دے قاضی. تو بلوغ کے بعد سب کچھ ہو جانے کے بعد لیکن قاضی نے ابھی تفریق نہیں کی ہے، اس سے پہلے انتقال اگر ہوا تو اس صورت میں بھی وارث ہوں گے. پھر وَإِن مَاتَ أَحَدُهُمَا قَبْلَ الْبُلُوغِ، اور اگر ان دونوں میں سے کوئی ایک بلوغ سے پہلے مر جائے، وَرِثَهُ الْآخَرُ، تو دوسرا اس کا وارث ہوگا. وَكَذَا إِذَا مَاتَ بَعْدَ الْبُلُوغِ قَبْلَ التَّفْرِيقِ، اور اسی طریقے سے اس صورت میں بھی وارث ہوگا جبکہ قاضی کی جانب سے تفریق سے پہلے اور بالغ ہونے کے بعد مر جائے. بالغ تو ہو گیا، سب کچھ ہو گیا، لیکن ابھی قاضی کے ہاں معاملہ پینڈنگ ہے اور اس کی جانب سے تفریق نہیں ہوئی ہے، اتنے میں انتقال ہو گیا، تو یہ مانا جائے گا کہ بیوی یا شوہر ہو کر کے انتقال ہوا ہے، تو جو حصہ بیوی یا شوہر کا ملتا ہے اس حساب سے وہ وارث ہوں گے. لأن اصل العقد، کیوں آخر ایسا ہے؟ لأن اصل العقد صحیح، اس لیے کہ اصل عقد تو صحیح ہے، جو اس ولی ابعد نے کیا ہے وہ عقد کیا ہے؟ صحیح ہے. والملک الثابت به انتہا بالموت، تو ٹھیک ہے اصل عقد تو صحیح ہے لیکن جب موت واقع ہو گئی تو نکاح تو ختم ہو گیا نا، نکاح کیا ہے؟ ختم ہو گیا، تو اب کہاں میاں بیوی رہ گئے؟ کہہ رہے کہ ہاں اصل عقد صحیح ہے، اور وہ ملک بضاعہ جو اس نکاح کی وجہ سے ثابت تھا، وہ ملک بضاعہ جو اس نکاح کی وجہ سے ثابت تھی، انتہا بالموت، وہ موت کی وجہ سے اپنی انتہا کو پہنچ گئی. دیکھیے ایک ہوتا ہے کسی چیز کا اپنی انتہا کو پہنچ جانا، انتہا کو پہنچنے کا مطلب کیا ہوا کہ اب اس کے بعد اس کے اندر وہ چیز نہیں رہے گی، ختم ہو گئی، اب آگے ممکن بھی نہیں ہے. اور ایک ہے منقطع ہو جانا، تو منقطع ہونے کا مطلب کیا ہوا کہ ایک سے منقطع ہوا لیکن ابھی وہ ملکیت کا محل ہے. یہ کب ہوتا ہے؟ طلاق والی صورت میں ہوتا ہے. شوہر نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی تو اس طلاق کی وجہ سے نکاح منقطع ہوا ہے، نکاح اپنی انتہا کو نہیں پہنچا ہے. انتہا کو پہنچنے کا مطلب کیا ہوا کہ اب اس کے اوپر کسی کو ملکیت بضاعہ نہیں مل سکتی، اب وہ محل نہیں رہ سکتی، حالانکہ محل ہے وہ، اس سے طلاق کے بعد دوسرے سے نکاح اس کا جائز ہے. اور موت والی صورت میں کیا ہوتا ہے؟ اب وہ محل نکاح ہی نہیں رہے گی. جب محل نکاح ہی نہیں رہے گی تو موت کی وجہ سے وہ ملک بضاعہ جو شوہر کو پہلے والے نکاح سے ثابت تھی وہ کیا کہلائے گی؟ منقطع نہیں، انتہا کو پہنچنے والی، یعنی اپنے انتہا کو پہنچ گئی، وہیں پر جا کر کے اب وہ ختم ہو گئی کہ اس کے آگے اب ہے ہی نہیں. کہ لأن اصل العقد، اس لیے کہ اصل عقد صحیح تھا اور وہ ملک جو اس عقد کی وجہ سے ثابت تھی، انتہا بالموت، وہ موت کی وجہ سے اپنی انتہا کو پہنچ گئی ہے.
بخلاف مباشرت الفضولی، یہ لہذا اپنی انتہا کو پہنچ گیا، اس کے آگے ہے ہی نہیں، تو بیوی ہو کر کے مری یا شوہر ہو کر کے وہ مرا ہے۔ بخلاف مباشرت الفضولی اذا مات احد الزوجین قبل الاجازت، برخلاف فضولی کے عقد کرنے کے، اگر کسی فضولی نے، یعنی نہ تو وہ ولی ہے اور نہ ولی کا وکیل یا قاصد ہے، تو اس کو کیا کہا جائے گا؟ فضولی کہا جائے گا، یعنی بے طلب استاذی کرنے والا ہو گیا وہ، بے طلب استاذی کر رہے، شریعت نے اس سے طلب نہیں کیا کہ تم اس کا نکاح کراؤ، فضولی ہو گیا۔ اب اس نے عقد نکاح کر دیا، فضولی بن کر کے اس نے عقد نکاح کر دیا، کبھی دونوں جانب سے فضولی ہوتا ہے، کبھی ایک جانب سے فضولی ہوتا ہے، یہ سب آگے بحث آئے گی۔ کون سب بحث آئے گی کہ کس صورت میں اس فضولی کا جو ایجاب ہے یا قبول ہے بالکل ختم ہو جائے گا، کوئی مطلب نہیں رکھے گا، اور کس صورت میں رہے گا مگر موقوف ہو کر باقی، یہ پوری بحث آگے آئے گی۔ تو فضولی نے عقد نکاح کر دیا ہے، لیکن ان زوجین میں سے جن کا نکاح کیا ہے ان میں سے کسی نے اجازت دینے سے پہلے کسی کی وفات ہو گئی، اس کی جانب سے اجازت دے دیتا وہ، تو پھر وہ نکاح اس کی جانب سے ہو جاتا، اجازت نہیں دی اور اجازت دینے سے پہلے انتقال ہو گیا، تو کہہ رہے ہیں کہ اس صورت میں چونکہ یہ عقد ابھی صحیح ہی نہیں ہوا تھا، یہ عقد کیا تھا؟ ابھی صحیح ہی نہیں ہوا۔ صحیح کب ہوتا؟ اس کی صحت موقوف تھی، کس کے اوپر؟ ان دونوں کی جانب سے اجازت پر، اور پہلی والی صورت میں کیا ہے؟ صحت موقوف نہیں تھی، استمرار موقوف تھا، اصل عقد تو ہو چکا تھا، اب بلوغ کے بعد وہ مستمر آگے بھی رہے گا کہ نہیں رہے گا یہ استمرار موقوف تھا، لیکن اصل عقد صحیح تھا، اور اس صورت میں اصل عقد ہی موقوف تھا، اجازت سے پہلے انتقال ہو گیا تو اس کا مطلب غیر صحیح ہو کر کے انتقال ہوا ہے، تو زوجین کا رشتہ بنا ہی نہیں ان دونوں میں۔ برخلاف فضولی کے عقد کرنے کے، مباشرت عقد کرنے کے، جبکہ زوجین میں سے کوئی انتقال کر جائے اجازت دینے سے پہلے تو وہاں پر وارث نہیں ہوگا، لأن النکاح سمت موقوف، اس لیے کہ نکاح وہاں پر یعنی فضولی کے عقد کرانے والی صورت میں موقوف تھا، اس کے اوپر نکاح کے احکام بھی مرتب نہیں ہو رہے تھے۔ فَيَبْطُلُ بِالْمَوْتِ، لہذا وہ موت کی وجہ سے باطل ہو جائے گا، جو کچھ بھی اس نے ایجاب و قبول کیا ہے وہ چونکہ ہوا میں تھا اور جیسے موت ہوئی تو وہ باطل ختم ہو جائے گا، ملک ثابت ہی نہیں ہوئی تھی۔ وہاں ہونا نافذ، اور یہاں پر یعنی جب ولی آباد نے نکاح کرایا تھا تو وہ نکاح نافذ تھا، ایسا نافذ تھا کہ تصرفات بھی اس میں متحقق ہو رہے تھے کہ وہ اس سے وطی بھی کر سکتا ہے۔ فتقرر به، لہذا اب جب موت واقع ہو گئی تو موت واقع ہو جانے کی وجہ سے وہ اپنی انتہا کو پہنچ گیا، اور انتہا کو جب پہنچے گا تو پورے طور سے تام ہو کر کے انتہا کو پہنچے گا نا، اب اس میں ذرا بھی نقص نہیں رہ جائے گا۔ کہہ رہے ہیں فتقرر به، اس لیے اب موت کی وجہ سے وہ ثابت ہو گیا، مقرر ہو گیا، اب اس میں ذرا بھی اضطراب بھی نہیں رہ گیا۔ ولا ولایت لعبد ولا صغیر ولا مجنون، اب رہی بات کی ولایت کس کو حاصل ہے، کہہ رہے ہیں اور ولایت نہ تو غلام کو حاصل ہے کہ وہ کسی کا نکاح کرائے، اور نہ نابالغ کو، اور نہ مجنون کو، پاگل کو۔ کیوں؟ لأنه لا ولایت لهم علی انفسهم، اس لیے کہ ان لوگوں کو خود اپنی ذات کے اوپر بھی ولایت نہیں ہے کہ اپنی ذات کے بارے میں یہ تصرف کر سکیں۔ فاولا ان لا یثبت علی غیرہم، تو یہ زیادہ اس بات کے لائق ہے کہ ان کی ولایت دوسرے کے اوپر بھی ثابت نہ ہو، جب اپنے اوپر ثابت نہیں تو دوسرے کے اوپر بھی ثابت نہ ہونا یہ بدرجہ اولا ہے۔ اچھا ایک چیز تو یہ ہوگی، اصل تو یہی ہے۔ اب آگے بتا رہے وَلِأَنَّ هَٰذِهِ وِلَایَةٌ نَظَرِیَّةٌ، اور اس لیے بھی ان لوگوں کو ولایت نہیں مل سکتی کیونکہ یہ ولایت نظریہ ہے، شفقت اور مہربانی کرنے والی ولایت ہے۔ یہ ولایت کس لیے دی گئی؟ اس لیے دی گئی ہے تاکہ موقع سے اگر کوئی کفو مل جائے، موقع سے اگر کوئی کفو مل جائے، ابھی یہ نکاح کی عمر کو نہیں پہنچے ہیں، یعنی بلوغ کی عمر کو نہیں پہنچے ہیں کہ ان کے اندر شہوت ہو، لیکن اس کے باوجود ولایت یہ دی گئی، یہ نکاح کرا سکتا ہے، کس وجہ سے؟
مہربانی کی وجہ سے کہ ہر وقت چونکہ کفو ملتا نہیں ہے تو اس وجہ سے یہ ولایت جو دی گئی ہے، کون سی ولایت ہے؟ ولایت نظریہ ہے۔ نظر کے معنی مہربانی، رحمت، مہربانی کرنے والی یہ ہے۔ اور ان لوگوں کے اندر کوئی مہربانی ہے ہی نہیں، یہ لوگ کیا کریں گے؟ بھائی پاگل ہے وہ کیا سمجھے گا کہ کفو ہے کہ غیر کفو ہے؟ اسی طریقے سے چھوٹا بچہ ہے، اس کو تجربہ ہی نہیں ہے، وہ بھی نہیں سمجھ پائے گا۔ ہاں غلام لے دے کر کے ایک بچتا ہے تو اس کے پاس موقع نہیں ہوگا، لیکن اگر موقع مل جائے تو پھر اب یہ دلیل نہیں چل پائے گی، وہ پہلی والی ہی دلیل رہے گی۔ جب وہ اپنے اوپر اختیار نہیں کر سکتا، تصرف کر سکتا ہے، تو دوسرے کے اوپر کیسے کر سکتا؟ بھائی ہو سکتا ہے کہ آقا نے اسے چھوٹ دے دی ہو، ٹھیک ہے آج جاؤ اس کا فلاں بچی کا نکاح کرنا ہے اور اس کو تمہیں اجازت ہے، جاؤ آج تمہیں کام نہیں کرنا ہے، بالکل فری ہو تم، تو موقع مل سکتا ہے نا اس صورت میں، لیکن اصل وہی وجہ ہے۔ لیکن ایسا کم ہوگا کہ آقا کا غلام ہو اور وہ جو اس طریقے سے دوسرے کے کام کے لیے اس طرح لگا دے اور ہمیشہ وہ اسی کے ساتھ رہے گا اور اسی کے کام میں رہے گا۔ کہہ رہے ولا نظر فی التفویض الی ہؤلاء، کہہ رہے اور اس وجہ سے بھی کہ ان لوگوں کو ولایت نہیں ہوگی کیونکہ یہ ولایت نظریہ ہے، مہربانی کرنے والی ولایت ہے، ذمہ داری ہے۔ ولا نظر فی التفویض الی ہؤلاء، اور ان مذکورہ لوگوں کو کے سپرد کرنے میں کوئی مہربانی نہیں ہے، کوئی نظر نہیں ہے۔ ولا ولایت لکافر علی مسلم، اور کسی کافر کو کسی مسلم کے اوپر ولایت نہیں ہے۔ لقولہ تعالی ولن یجعل اللہ للکافرین علی المؤمنین سبیلا، کیونکہ اللہ نے فرمایا کہ اللہ ہرگز کافر کو مومنین کے اوپر راہ نہیں دے گا، انہیں تسلط نہیں دے گا۔ ولہذا لا تقبل شہادتہ علیہ، اور اسی وجہ سے اس کی گواہی مومن کے خلاف قبول نہیں کی جاتی، کے خلاف موافق نہیں۔ ولا یتوارثان، اور نہ یہ دونوں ایک دوسرے کے وارث ہوتے ہیں، ایک دوسرے کے اگرچہ رشتہ ہے ابوت و بنوت کا مثال کے طور پر، لیکن ایک کافر ہے اور ایک مومن ہے تو ایک دوسرے کا وارث نہیں ہوگا۔ اما الکافر فیثبت لہ ولایت الانکاح علی ولدہ الکافر، ہاں رہا کافر تو اسے اپنے کافر اولاد کا نکاح کرانے کی ولایت ہے، وہ کر سکتا ہے، اسے ولایت حاصل ہے۔ لقولہ تعالی والذین کفروا بعضهم اولیاء بعض، کیونکہ اللہ نے فرمایا کہ اور وہ جنہوں نے کفر کیا تو وہ ایک دوسرے کے اولیاء ہیں، ایک دوسرے کے ذمہ دار ہیں۔ ولہذا تقبل شہادتہ علیہ، اور یہی اختیار ہونے کی وجہ سے ایک کافر کی شہادت دوسرے کے خلاف قبول کی جاتی ہے۔ ویجری بینہما التوارث، اور ان دونوں کے درمیان، ان دو کفار کے درمیان توارث بھی جاری ہوگا، ایک کا انتقال ہوا تو دوسرا اس کا وارث ہو سکتا ہے، ہوگا۔